والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا معبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو تمام دوست احباب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عزیزان گرامی قدر، رب خلاق کائنات کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرا آج کا موضوع اولیاء کرام کی شان کے متعلق جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ہم ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور سورہ قاف کے اندر جو واقعہ مذکور ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اللہ کا کلام جو ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. اس آیہ مبارکہ میں سے میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تفصیلاً مذکور ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اس واقعے کو میں بیان کر رہا تھا. تو یہاں تک پہنچا تھا کہ یہاں سے میں نے اختتام کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو، وہیں سے آج میں ابتدا کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب خلاق کائنات کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا بار الہ، کوئی مجھ سے منفرد علم والا، مجھ سے زیادہ علم والا بھی ہے جس کے پاس میں جاؤں اور علم سیکھ کے آؤں. تو رب خلاق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے نبی، حضرت خضر ہیں جن کا پانیوں پر تصرف ہے، میں نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا ہے. اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے جا کر علم سیکھیے. چونکہ علم لدنی کہتے ہیں جو باطن کے الہام حاصل ہو اسے علم لدنی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور نبیوں کا علم جو ہوتا ہے وہ میرا مالک خالق اپنے نبی کو بذریعہ وحی مطلع فرماتا ہے. کسی بھی ڈیفیکلٹ مسئلے پر، کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ ہو، کوئی بھی رب خلاق کائنات نے اپنے نبی کو انفارم کرنا ہو کسی بات پہ، تو وحی بھیج کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کو جو میسج جو ہے وہ کنوے فرماتا ہے. اپنے نبی تک میسج جو ہے وہ بذریعہ وحی رب خلاق کائنات اپنے نبی کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجتا ہے. اور اولیاء کرام کا علم جو میرے مالک و خالق نے عطا فرمایا ہوتا ہے وہ اپنی منزل پاتے ہیں. تو وہ کیسے منزل پاتے ہیں؟ جیسے میں پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کر رہا تھا کہ پہلے علم شریعت سیکھتے ہیں اللہ کے ولی، پھر ہادی اور رہبر کی رہنمائی سے
علم طریقت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، علم طریقت، اور پھر جب وہ علم طریقت جو ہے وہ اس کی پا لیتے ہیں پھر وہ حقیقت کو پاتے ہیں، اور پھر وہ آخری منزل جو ہے وہ جو ان کو ملتی ہے وہ ہے منزل عرفان، یعنی معرفت کی منزل آخر، جس میں رب خلاق کائنات کی پہچان جو نصیب ہوتی ہے اللہ کے ولی کو، اس کو علم معرفت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی پچھلے جمعۃ المبارک کو، تو وہ مچھلی بھول گئے، پھر واپس آئے، مچھلی نے سلک بنا لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے غلام جو تھے وہ سلک کے راستے چل پڑے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ کن کے پاس پہنچے؟ حضرت خضر کے پاس پہنچے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے کہ قال لہ موسیٰ، قال لہ موسیٰ، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں حل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، تم مجھے وہ بات سکھا دو گے، ان تعلمانی، سکھا دو گے وہ مجھے بات، مما علمت رشدا، جس کی آپ کو رہنمائی فرمائی گئی، جو آپ کو علم عطا فرمایا گیا۔ تو حضرت خضر آگے سے جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ قال انکا، فرمایا کہ قال انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میں اتنی گنجائش نہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں، استطاعت نہیں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر جو میں نے کام کرنے ہیں آپ ان پہ صبر کر سکیں۔ فرمایا بکیفا تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، فرمایا کہ اس بات پر کیونکہ صبر نہ کریں گے اس لیے کہ آپ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، آپ کا علم جو ہے وہ محیط ہے۔ تو فرمایا کہ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال، فرمایا کہ ستاجدونی انشاءاللہ صابرا، اگر ستاجدونی آپ مجھے پاؤ گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابر پاؤ گے، ولا عاصی لک امرا، میں تمہارے پاس تمہارے خلاف یہ کوئی ہرگز کوئی بات نہیں کروں گا، تمہارے خلاف کوئی ہرگز کوئی بات نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ تمہارے سامنے کر دوں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں اس بات کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے خود نہ کر دوں، آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ میرے ساتھ تب رہ سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ بات ان کا معاملہ جو تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا معاملہ طے ہو گیا کہ آپ جو بھی کام کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں گے میں آپ کے کام کے اندر کوئی سوال بھی نہیں کروں گا اور دخل اندازی بھی نہیں کروں گا۔ تو جب یہ معاملہ طے پا گیا تو پھر کیا ہوا کہ فانطلقا، پس پھر وہ دونوں چلے، دونوں چلنے لگے، حتی اذا راکبا فی السفینہ، حتی جب، یہاں تک کہ اذا راکبا، وہ دونوں جو تھے وہ سوار ہو گئے فی السفینہ، اپنے اس کشتی کے اندر، اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ تو اللہ کا قرآن آگے فرماتا ہے کہ خرقہا، خرقہ، خرقہا، اس کو پھاڑ دیا، اس کو
پھاڑ دیا. کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے پھٹے جو تھے نا وہ اکھاڑ دیے. جب کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی کے پھٹے جو تھے حضرت خضر نے علیہ السلام نے ان کے پھٹے جو تھے وہ کشتی کے اکھاڑ دیے. اور آپ کی کرامت دیکھیے، ولی اولیاء کرام کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ پھٹے بھی اکھاڑ دیے اور کشتی کے اندر پانی سے بھی محفوظ رہی، غرق بھی نہیں ہوئی، آپ نے پھٹے بھی اکھاڑ دیے. یہ ہے ولی کی کرامت. اللہ کے نبیوں تو فرمایا کہ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ رہ سکے تو بول پڑے. فرماتے ہیں کہ اغرقتہا، تم نے اسے پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، لتغرق کہ تو ان کو غرق کر دے، اہلہا جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تغرقا کہ اس میں تو جو بیٹھے ہیں ان کو تو غرق کر دے، ان کو ڈبو دے. لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، تو نے بہت بری بات کی. فرمایا کہ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت پھر فرماتے ہیں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. قال، میں نہ کہتا تھا کہ الم اقل، قال فرمایا الم اقل، میں نہ کہتا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ جو ہے وہ ہرگز صبر نہ کر سکے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ قال، فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو مجھ سے بھول ہو گئی اس پر مجھے گرفت نہ فرمائیے. لا تؤاخذنی، مجھے گرفت نہ فرمائیے، مجھے اس بات، یہ بات بار بار نہ کیجیے، مجھے پکڑ نہ فرمائیے جو میں کر بیٹھا ہوں. بما نسیت، جو جس بات کی مجھ سے بھول ہو گئی، جس بات کو میں بھول گیا. ولا ترہقنی من امری اسرا، ولا ترہقنی، اور مجھے مشکل میں نہ ڈالو، مجھے مشکل میں نہ ڈالو. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑتے. یہ تھا معاملہ کہ کشتی چلی، حضرت خضر نے پھٹے اکھاڑ دیے کشتی کے، لیکن کشتی غرق بھی نہیں ہوئی. یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی. اور دوسری بات آگے جو ہے پھر آپ چل پڑتے ہیں. جب پھر چلے اس معاملے کے بعد، یہ معاملہ ہو گیا کشتی والا. فرمایا کہ فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلہ. فانطلق، پھر وہ دونوں چلے. طلقا تسنیہ کا صیغہ، دونوں چلے. حتی اذا لقی غلاما، جب کہ ان کو ایک لڑکا ملا راستے کے اندر، جا رہے تھے نا، راستے کے اندر لڑکا ملا. غلامن کہتے ہیں لڑکے کو. فقتلہ، تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے کس کو قتل کر دیا؟ اس لڑکے کو قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ پھر بول پڑے. فرماتے ہیں کہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، قتلت، کیا تو نے ایک جان جو تھے، ستھری جان جو تھی، اس کو بے کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا. اس کو بے کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، تو نے یہ بہت بری بات کی. تو قالا، حضرت خضر پھر فرماتے ہیں کہ قال، فرمایا کہ الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، میرے ساتھ آپ ٹھہر نہ سکیں گے. فرمایا کہ قال ان سألتک، ان سألتک، اگر میں پوچھوں آپ سے، ان شیئا، کوئی چیز، اگر میں پوچھوں آپ سے کوئی چیز، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو پھر میری سنگت میں نہ رہنا، تو پھر میری صحبت کو اختیار نہ کرنا، پھر مجھ سے جدا ہو جانا، پھر مجھ سے جدا ہو جانا. کہ قد بلغت من لدنی عذرا، اور اب جو تھا وہ میری طرف سے عذر جو ہے وہ پورا ہو چکا. تو تیسری بات بڑی غور طلب، فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے.
حتی اذا آتیا، یہاں تک جب وہ آئے اہل قریۃ نستطعم اہلہا، ایک گاؤں والوں کے پاس. نستطعم اہلہا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دہقانوں سے آ کر انہوں نے کھانا طلب کیا، ان دہقانوں سے کھانا مانگا. تو کیا ہوا کہ وہاں پھر ایک عجیب صورتحال نظر آئی کہ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، فوجد فیہا جدارا، فوجد پس انہوں نے پائی، فیہا اس میں، وہاں اس گاؤں میں، اس قریہ میں کیا پائی؟ دیوار پائی. دیوار پائی. یرید انہوں نے ارادہ کیا کہ ان ینقض، کہ اس کو سیدھا کر دیں. فاقامہ، فاقامہ اس کو سیدھا کر دیں. ان ینقض جو کہ گرنے والی ہے. یعنی جب ایک دونوں پہنچے ایک قریہ کے اندر، ایک بستی کے اندر، ایک گاؤں کے اندر، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے. کیا ہے؟ اونچی بولنا ہے. دیوار ہے، وہ گرنے کے قریب تھی. انہوں نے سوچا، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے سوچا کہ اس دیوار کو سیدھی کر دیں. تو ان سے جو دہقان تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ان سے کھانا طلب کیا. تو انہوں نے کھانا بھی کھلانے سے انکار کر دیا. تو آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. انہوں نے مہمانی سے بھی انکار کیا، کھانا بھی نہیں دیا، لیکن پھر بھی آپ نے اس دیوار کو سیدھا فرما دیا. تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا پس انہوں نے انکار کر دیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں. تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرمانے لگے کہ قالا، فرمایا کہ لو شئت لاتخذت الیہ اجرا، اگر آپ چاہتے، لو شئت اگر آپ چاہتے تو لاتخذت آپ لے سکتے تھے الیہ اس پر اجرا اجر، یعنی اگر آپ کی مرضی ہوتی تو آپ اس پر ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے. آپ نے دیوار کو سیدھا جو کیا ہے تو مزدوری بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے مزدوری بھی نہیں مانگی. انہوں نے آپ کی ضیافت، آپ یعنی آپ کو کھانا بھی نہیں کھلایا، تو آپ نے دیوار کو بھی سیدھا کر دیا. تو فرماتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ جدائی ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ میری ہر بات پہ سوال اٹھاتے ہیں. میں نے روکا تھا کہ آپ نے میری بات پہ کوئی سوال نہیں کرنا. میرے ہر کام کے اندر جو ہے اللہ نے حکمت رکھی ہے. تو فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ جو ہم دریا کے اندر بیڑی میں بیٹھے، میں نے پھٹے اکھاڑ دیے، اس کی وجہ کیا تھی. پھر دوسرے نمبر پہ اس بچے کا قتل کرنا، اس کی وجہ کیا تھی. اور یہ تیسرے نمبر پہ یہ جو دیوار جو گرنے والی تھی، اس کو میں نے سیدھا کر دینا، اس میں حکمت کیا تھی. یہ تینوں باتیں. فرمایا کہ سأنبئوک، اب میں تمہیں بتاؤں گا، اب میں تمہیں ان قریب، سأنبئوک میں تمہیں ان قریب بتاؤں گا کہ بے تعویل معلم تستطیع علیہ صبر، وہ معاملہ، وہ باتیں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پہلی بات جو تھی کشتی والی تھی نا، کہ اما السفینہ تھا فاکانت، اما السفینہ تھا وہ جو کشتی تھی، فاکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی کشتی تھی. کن کی تھی؟ مسکینوں کی، غریبوں کی وہ کشتی تھی. تو یعملون فی البحر، یعملون وہ کام کرتے تھے دریا میں، یعنی اپنی روزی کماتے تھے اس کشتی کے ذریعے. اس کشتی کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ روزی اپنی کماتے تھے. یعملون فی البحر، وہ دریا میں اس کشتی کے ذریعے کام کرتے تھے. تو فاردت، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان اعیبھا، کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. کیوں کر دوں؟ کیونکہ وہ جو دریا کا پتن تھا نا، جہاں کشتی جا کر ٹھہرتی تھی، جہاں کشتی جا کر ٹھہرتی تھی، وہاں تھا ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا. وہ جو بھی بے عیب کشتی ہوتی تھی وہ
نئی کشتی جس میں عیب نہیں ہوتا تھا وہ کشتی کو غصب کر لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا، چھین لیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کو عیب دار کر دو، اس کے پھٹے اکھاڑ دوں، تاکہ اکھڑے ہوئے پھٹے جب ہوں گے کشتی عیب دار ہوگی تو وہ جو آگے بیٹھا ہوا بادشاہ ہوگا نا وہ پھر اس غریب کی کشتی جو ہے وہ غصب نہ کرے. اس غریب کی کشتی جو ہے وہ غصب نہ کرے گا اور یہ روزی اپنی کماتا ہوا رہ جائے گا. اگر میں اس کو عیب دار کر دوں، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا کہ وہ جو کشتی ہے وہ اس کو غصب نہ کر دے. پھر اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَقَانَ وَرَاهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُوا كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. اللہ وَقَانَ وَرَاهُمْ، اور اس کے پیچھے مَالِكٌ يَأْخُذُوا، ایک بادشاہ تھا، مالک تھا، یاخذ جو پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ، ساری کشتیاں غصبا، اور ان کو غصب کر لیتا تھا. اس لیے یہی حکمت تھی کہ میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ غاصب جو ہے وہ کشتی کو غصب نہ کر دے. اور دوسری بات وہ جو بچہ مارنے والی تھی کہ بچے کو قتل کیوں کیا؟ ظاہری طور پہ تو کسی جان کو کسی بغیر جرم کے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی بخشش نہیں. لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ میں نے اس کو قتل بچے کو کیوں کیا؟ بات ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے. أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ یعنی اس کے والدین مومن تھے، مسلمان تھے. فَخَشِينَا، پس ہمیں ڈر ہوا، ہم ڈر گئے. کیوں؟ أَن يُرْهِقَهُمَا طغیانا وکفر، کہ ان دونوں کو ایسا نہ ہو کہ وہ چڑھا دے طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر پر. ایسا نہ ہو کہ ان کو بے دین کر دے. یہ لڑکے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کے ماتھے پر شکی لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے حضرت خضر نے وہ پڑھ لیا اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی تختی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں انسان کو مادر رحم کے اندر ہوتا ہے تو میں اس کی روزی رزق، اس کی عمر اور اس کا شقی یا سعید ہونا اس کے تیسرے مہینے کے اندر ہی میں اس کی مقدر کے اندر، اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیتا ہوں. حضرت خضر نے اپنے علم سے، علم لدنی سے دیکھ لیا، اس کا ماتھا پڑھ لیا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جائے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہ این یرہقہما، کہ ان کو وہ چڑھا دے گا طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر پر آمادہ کر دے گا اور اس کفر کی طرف لے جائے گا. اس لیے میں نے اس لڑکے کو جو تھو قتل کر دیا. تو کیا ہوا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدل دیتے ہیں ان کا رب جو ہے وہ أن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ان کا رب جو ہے وہ بدل دے گا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، خَيْرًا مِّنْهُ، اس سے بہتر. یعنی اللہ پاک اگر اس کو قتل کر دیا تو میرا مالک و خالق اس لڑکے کے بدلے خیرم منہ، اس سے بہتر دے گا، زکاتم ستھرا، و اقربا رحمہ، جو رحم کے قریب ہوگا، جو بہت رحم والا ہوگا. یعنی شکی نہیں ہوگا بلکہ وہ سعید ہوگا. میرا مالک و خالق اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا. تو اس لیے میں نے لڑکے کو قتل کر دیا. تیسری بات کون سی تھی؟ دیوار والی. ماشاءاللہ، اس کا مطلب توجہ کے ساتھ سننا ہے. تیسری بات جو دیوار کیوں گرائی حضرت خضر نے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، جدار کہتے ہیں دیوار کو، وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار تھی وہ تھی فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، غلامین یتیمین، وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، یتیم لڑکوں کی. تو فی المدینہ تھی، اس شہر کے اندر، یہ غلامین یتیمین فی المدینہ تھی، اس شہر کے اندر. تو وکانا تحتہ، یعنی اس کے نیچے تھا کیا؟ کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ. وکانا تحتہ، اور اس کے نیچے تھا کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ.
वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप जो था वो बड़ा नेक आदमी था। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप, देखो यहाँ एक बात मिलती है हमारे समझने के लिए कि जो नेक लोग साले मुत्तकी परहेजगार होते हैं, उनका बाप नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, तो उसके बेटों की रब खलाक़ कायनात अपने वली के ज़रिए, अपने नबी के ज़रिए खुद हफाज़त करवाना है। उनकी औलाद की भी मेरा मालिक व खालिक हफाज़त फरमाता है जिनके वालिदैन जो हैं वो नेक हैं। यहाँ ये सबक मिलता है हमें। फरमाया कि वकान तहतहू कंजुल लहुमा, उसके नीचे उन दोनों का खजाना था। वकान अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप जो था वो बड़ा नेक आदमी था। तो फ़अराद रब्बुका, बस तेरे रब ने ये चाहा कि अन यबलुगा अशुद्धहुमा, कि जब वो दोनों जवानी को पहुंच जाए, यबलुगा अशुद्धहुमा, जब वो पहुंच जाए ना दोनों जवानी को, तो यस्तखरिजा कंजुहुमा, तो फिर उन दोनों के खजाने को निकाला जाए, फिर खजाने को निकाला जाए। तो ये क्या है कि रहमतुन मिन रब्बिका, ये तेरे रब की रहमत से है, तेरे रब की रहमत से है। फरमाया कि वमा फ़अलतुहू, मैंने उसको नहीं किया, अन अमरी, अपने हुक्म से। हज़रत खिज़र फरमाते हैं कि ये जो मैंने तीनों काम किए हैं ना, ये मैंने अपनी मर्जी से या अपने हुक्म से नहीं किए। वमा फ़अलतुहू अन अमरी, ये अल्लाह का कुरान फरमा रहा है कि ये मैंने तीनों काम जो है ये अपने अमर से, अपनी मर्जी से नहीं किए, ये मैंने रब खलाक़ के कायनात की मर्जी से किए। तो पता चला कि अल्लाह के वली जो हैं, अल्लाह के वली अपनी आंखों को बंद करके, जो मेरे मालिक व खालिक ने वो इल्हाम, बातरी के इल्हाम जो उनको वो इल्म हासिल होता है, कहते हैं आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, यानी आंखों को बंद करके मेरे मालिक व खालिक के अता करदा इल्म से वो अल्लाह की लौह महफूज को भी देख लेते हैं। अल्लाह के औलिया होते हैं, क्योंकि रब खलाक़ कायनात ने उनके हिजाबात कल्ब, जो कल्ब के हिजाबात होते हैं ना, वो मेरा मालिक व खालिक जो होता है वो अपने औलिया के कल्ब में रोशनी पैदा फरमा देता है, और वो जो हिजाबात होते हैं, जो पर्दे होते हैं, जो आड़ होती है, उनको ख़त्म कर देता है। कहते हैं ना भाई, ये फरमाया कि ज़ालिका तावील, यही हेर फेर है इन बातों का, यही हेर फेर है कि मालम तस्तती अलैहि सब्रा, जिन पर आपसे सब्र न हो सके। यही इन बातों का मकसद है कि जिन पर आपसे सब्र न हो सका। फरमाते हैं कि अल्लाह के औलिया किराम की निशानियां क्या है, हम कैसे जजमेंट करेंगे कि ये अल्लाह के वली है, हम पहचान कैसे करेंगे कि वो बाहर से जब उनके चेहरे पे नज़र डाली जाए, उनको देखा जाए, अल्लाह के औलिया इकराम को देखा जाए, तो बाहर से जो मैले कुचैले नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो आब हयाती होती है, अंदर जो है आब हयाती उनके अंदर होती है, और उनके होंठ जो है दोस्तों वो ऐसे मालूम होते हैं, ये तशना लब मालूम नजर आते हैं, उनके होंठ जो है वो तरेहायों की तरह सूखे हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो अल्लाह की जो नदी विशाल है उसके अंदर वो नहा लेते हैं। नदी विशाल के अंदर, मालिक व खालिक की नदी विशाल के अंदर वो नहाए हुए नजर आते हैं, और वो अल्लाह को ढूंढने के लिए, ये निशानियां आपको बता रहा हूं अल्लाह वालों की, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ढूंढने के लिए, उसकी ज़ात मुबारकात को, वो शहर और गरां कस्बा कस्बा वो ढूंढते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों है ना, नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो यार जो है उनकी बगल के अंदर होता है, यार उनकी बगल के अंदर होता है, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे गूंगे हैं, डोरे हैं,
نہ ان کو سنتا ہے نہ کوئی دکھائی دیتا ہے، لیکن دوستو وہ جتنے معانی ہوتے ہیں، ہر زبان کے معانی کو، ہر ایک علم کو وہ سمجھتے ہیں، ہر ایک معنی کو وہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میرا مالک و خالق، یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ جب ان کے کوئی امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی پیاری جان جو ہے وہ تلی پہ دھر دیتے ہیں، تلی پہ دھر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ پیش کر دیتے ہیں، اور اگر اپنی جان تو کیا، اپنا تن من اور دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوتے، تو ہر دم وہ اللہ کے ذکر و فکر کے اندر دوستو وہ مشغول رہتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نشانی ہے، دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں اور ہر دم وہ رب اللہ کے کائنات کے ذکر اور فکر کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں، اور ایک ہی دل بر، ایک ہی ان کا دل بر ہوتا ہے، اور باقی تمام جتنی بھی مخلوق ہے اس سے وہ دور جاتے ہیں، وہ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اور میرے دوستو جب رات پڑتی ہے تو وہ زاری کر کر کے روتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، رات کو سوتے نہیں، راتی جاگے تو تاں درویش کہاویں پر راتی جاگن کتے تہتی ہوتے، راتی پونکن چپ نہیں کر دے، چین انہوں نے ستے تہتی ہوتے، اٹھ بولے سونا یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تہتی ہوتے۔ یعنی وہ ساری رات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر زاری کر کر کے روتے ہیں، وہ سوتے نہیں، اور جب فجر ہوتی ہے تو وہ اوزنہار کہلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہماری طرح ایک نماز پڑھ لی اور ہر کسی کو بتاتا میں نے تو آج بھی تہجد کی نفل پڑھ لی، نہیں، وہ صبح جو ہے وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر رونے کے باوجود بھی صبح وہ جو ہے وہ اوزنہار کہلاتے ہیں کہ ہم تو اوزنہار ہیں۔ تو دوستو رات اور دن میں وہ رب خلاق کے کائنات کے سوز کے اندر وہ جلتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ رات کب ہوئی اور دن کب ہوا، اتنے محو ہو جاتے ہیں رب خلاق کے کائنات کی عبادت اور بندگی کے اندر، ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی پہچان سوائے رب خلاق کے کائنات کے ہر ایک کی پہچان ہی بھول جاتے ہیں، اتنی معرفت کے اندر وہ گم اور سم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اور وہ رب خلاق کے کائنات کے ذکر اور فکر کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دل بر کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، دل بر کے علاوہ وہ کسی سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو ہے نا، ایسا بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہر انسان کے اندر رب خلاق کے کائنات نے ایسا مادہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرا مالک و خالق اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ یہ جیسے میاں محمد بخش لکھتے ہیں نا، ریت وجود تیرے وچ سونا، ریت وجود تیرے وچ سونا، ایویں نظر نہ آوے، ایویں نظر نہ آوے، ہنجو دا پانی گھات محمد تے ریت مٹی رڑ جاوے، ہنجو دا پانی گھات محمد ریت مٹی رڑ جاوے، تے پھر پارا گھات محبت والا تے گولی ایک بناوے، پارا گھات محبت والا تے گولی ایک بناوے، خاک رلے وچ خاک محمد تے سونا قیمت پاوے، خاک رلے وچ خاک محمد تے سونا قیمت پاوے۔ دودھ وجود تیرے وچ شیری، تجھے مالک و خالق نے ایسے پیدا نہیں کیا، تیرے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن تمہیں وہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا تجھے ملا کوئی نہیں، تجھے راہبر کامل کی ضرورت ہے، تجھے مرشد کامل نہیں ملا، ورنہ تیرے حجابات کو وہ کامل راہبر دور کر دیتا۔ دودھ وجود تیرے وچ شیری، روغندار سمانی، روغندار سمانی، مرشد لاوے کہ جاگ پرم دی تاں جمے دودھ جائے۔ میں بھی گل وچ پھا غماں دا پا کے، گل وچ پھا غماں دا پا کے تے ذکروں چھک مدانی، گل وچ پھا غماں دا پا کے ذکروں چھک مدانی، ذکروں چھک مدانی تے جلدی ویکھی میاں محمد بخشا تے مکھن آیا جائے۔ جب تجھے مرشد جاگ لگائے گا، کامل مرشد ہوگا، اللہ والا ہوگا، تجھے وہ راہ بتائے گا، رب خلاق کے کائنات تک پہنچنے کا تجھے وہ راستہ بتا دے گا، تو تجھے وہ معرفت کی منزل جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ دوستو اس لیے رب خلاق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے جو ہے اللہ سے ڈرو اور میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کے بغیر رب خلاق کائنات کی ذات بابرکات نہیں ہے. جتنا بھی علم حاصل کر لیں، جب تک کوئی اللہ والا کامل مرشد جو مرشد کامل نہ ملائے بندہ اللہ سے نہیں مل سکتا. تو دعا ہے کہ رب خلاق کائنات میں نے جو کچھ بھی بیان کیا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا سن کر سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.